جی السلام علیکم۔ آج بات کرتے ہیں پوری تفصیل کے ساتھ جو اٹلی میں 2024 میں اکتوبر یا نومبر میں جو آج میں نے ویڈیو ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کی تھی اس کی تفصیل جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اکثر آپ کے سوال بھی آتے ہیں، آپ کی کالیں بھی آتی ہیں، کمنٹ بھی آپ ٹک ٹاک پہ کرتے ہیں، لیکن اس پہ نہ تو ویڈیو لمبی اپلوڈ ہو سکتی ہے اور نہ ہی ساری کمنٹ کا جواب دے سکتا ہوں۔ میرے بھائی یہ جو امیگریشن کا اعلان ہوا ہے اٹلی میں اکتوبر نومبر 2024 میں، یہ گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ جو اٹلی میں موجود غیر ملکی بغیر ڈاکومنٹ کے ہیں ان کو ریگولر کیا جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آیا اٹلی میں ہر طرح کا کانٹریکٹ کام والا ایکسیپٹیبل ہوگا یا نہیں، یا جس طرح ہمیشہ کی طرح اٹلی نے امیگریشن اوپن کی ہے اس میں مختلف کیٹاگریز کے کانٹریکٹ کام والے ایکسیپٹ کیے گئے، ڈومیسٹک کے، ایگریکلچر کے، ریسٹورنٹ کے۔ اب یہ جو آج کنفرمیشن میں نے کمیونیکیشن آپ سے کی ہے، جو اٹالین گورنمنٹ کی طرف سے کنفرمیشن آئی ہے، اس میں صرف اور صرف ڈومیسٹک کولف بدانتے کا نام یوز کیا گیا ہے۔ تفصیل سے بتاتا ہوں ڈومیسٹک کولف بدانتے اٹالین میں کس کو کہتے ہیں۔ ڈومیسٹک کہتے ہیں ڈومیسٹیکو کنٹراتو ڈومیسٹیکو کہتے ہیں ڈومیسٹک کانٹریکٹ، گھر کا کانٹریکٹ، لیکن یہ بھی ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ اس میں ایک باقاعدہ ریکوائرمنٹ ہوگی کہ سالانہ کس بندے کی کتنی آمدنی ہے، وہ ڈومیسٹک کہتے ہیں گھر کا ملازم۔ کیا آپ اٹالین قانون کے مطابق گھر کا کانٹریکٹ، گھر کا ملازم رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی باقاعدہ کہ سالانہ انکم آپ کی اتنی ہونی چاہیے۔ ابھی تک اس کی کمیونیکیشن نہیں آئی، لیکن گزشتہ امیگریشن جو ہو چکی ہیں اگر ان میں خیال کیا جائے تو جو اکیلا بندہ رہ رہا تھا اس کا 20,000 سالانہ انکم، 20,000 یورو، اور جو بندہ فیملیز کے ساتھ گھر میں رہ رہا ہے اس کا تقریباً 27,000 سے اوپر سالانہ، جس کو اٹالین میں خود بولتے ہیں سالانہ ریڈیٹو جو ہوتی ہے وہ ہوتی تھی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس امیگریشن میں بھی یہی ریکوائرمنٹ ہوگی؟ نہیں، ابھی تک کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کتنی لیمٹ گورنمنٹ رکھتی ہے۔ مین سوال ایک اور آتا ہے جو بہت اہم اور بہت ضروری ہے کہ جب بھی امیگریشن کھلی ہے اٹلی کی، اس میں سے پاکستانیوں کے پیپرز زیادہ سے زیادہ ریجیکٹ کیوں ہوئے؟ 2020 والی امیگریشن کے اب 2024، آج 30 اگست 2024 ہے، آج بھی اتنی زیادہ فائلیں ہیں، سینکڑوں میں پاکستانی لوگوں کی فائلیں ہیں کستوروں میں بلاک ہوئی ہوئی جس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ 2020 والی جو امیگریشن ساناتوریا جس کا نام تھا جو کھلی تھی، وہ کیوں بلاک ہیں کہ جو پاکستانی جمع کرواتے ہیں پیپر، جو آپ کی فائلیں سبمٹ کرواتے ہیں، وہ آپ کی ریکوائرمنٹ گورنمنٹ کی جو ہوتی ہے اس کے مطابق سبمٹ نہیں ہوتے۔ 2020 کے ریکارڈ دیکھیں، میرا ٹک ٹاک پر بھی دیکھیں، میری یوٹیوب پر بھی دیکھیں، تو میں نے اس میں زیادہ سے زیادہ گائیڈ کرنے کی کوشش کی تھی کہ خدارہ جو گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر کے اپنی اپنی فائلیں سبمٹ کروانا۔ اس امیگریشن میں بھی انشاءاللہ تعالی میری کوشش یہی ہوگی کہ دن بدن آپ کو گائیڈ کرتا رہوں، آپ کو پوری طرح انفارمیشن ملتی رہے۔ تو بات واپس آتے ہیں کہ پاکستانی لوگوں کی جو فائلیں ہیں اور ریجیکٹ کیوں ہوتی ہیں، وہ اسی لیے کہ جو بندے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، جو فائلیں آپ کی سبمٹ کرواتے ہیں اس کو گورنمنٹ کے قانون کے مطابق سبمٹ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ انہوں نے میرے تجربے میں بہت زیادہ ایکسپیرینس میں میرے آفس میں یہ فائلیں آئی ہیں، ایسے کیسز آئے ہیں کہ گورنمنٹ نے اکیلے بندے کا 20,000 سالانہ انکم کا وہ ریکوائرمنٹ رکھی تھی نا کہ اتنا خود ہونا چاہیے، تو پاکستانی بھائیوں نے جس کا 18 یا 19,000 تھا اس کے نام پہ بھی کر دیا، لیکن وہ کبھی بھی پاس نہیں ہوتے۔ لیکن جو بندہ اپنی کیس اپنی فائل کی کارروائی کرتا ہے، بے شک آپ کے 19,000 پہ ہوئے تھے، لیکن آپ کو ایک لیٹر آیا تھا پرفتورے کی طرف سے کہ آپ 10 دن کے اندر اندر یہ ریکوائرمنٹ ہے، یہ آپ کی مانگ کا چیز ہے، یہ آپ کا مالک چینج بھی آپ کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی آپ کو جنہوں نے فائلیں جمع کروائی تھیں انہوں نے آپ کو نہیں بتایا تھا، اس لیے آج تک آپ کی فائلیں بلاک ہیں۔ تو خدا را ابھی آپ کے پاس ستمبر کا پورا مہینہ ہے، اکتوبر کی ڈیٹ ایشو نہیں ہوئی، اکتوبر اور نومبر کا نام یوز کیا گیا مہینوں کا۔ کبھی اسی دن میں یا 1 ستمبر کے بعد 2 ستمبر کو بھی یہ ڈیٹ ایشو ہو سکتی ہیں، کسی دن بھی یہ کمیونیکیشن آ سکتی ہے کہ فلاں ڈیٹ کو آپ کی فائلیں سبمٹ ہوں گی۔ تو آپ
کسی بھی شہر، میں نہیں کہتا صرف مجھ سے، کسی بھی شہر کوئی بھی اچھا بندہ پتروناتو میں کام کر رہا ہے، اٹالین CGL میں آفس میں جا کر، پاکستانی بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، بہت اچھے انسان بھی ہیں، ان سے انفارمیشن لے لینا کہ کیا آپ فائل کیسے سبمٹ کوانی ہے، اسی طریقے سے اپنی تیاری کریں، اسی طریقے سے جو گورنمنٹ نے ریکوائرمنٹ کی ہوگی وہ پوری کر کے وہ ٹائمنگ پہ آپ اپنی فائل سبمٹ کروائیں، تاکہ آپ کے ڈاکومنٹس کا وہ کوئی نہ کوئی سبب بن سکے۔ پردیس میں آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے، زندگی میں کامیابی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہوتے ہیں تو آپ کامیابی کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے بھی میرے بھائی ہیں جو 10 سال 8 سال 12 سال سے پاکستان نہیں جا سکے، یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے پردیس میں آ کر، خاص طور میں یورپ میں آ کر، یہ بہت بڑی مشکل زندگی ہے بغیر ڈاکومنٹ کے۔ تو جب ڈاکومنٹ انسان کے پاس آتے ہیں تو پھر آپ کھل کر اپنا کام کر سکتے ہیں، اپنے والدین کو واپس جا کر مل سکتے ہیں، اپنی فیملی کو مل سکتے ہیں، کل کو اپنی فیملی کو ادھر بلوا سکتے ہیں۔ ڈاکومنٹ بہت ضروری ہے، بغیر ڈاکومنٹ کے یقین کریں بہت مشکل ہے زندگی۔ اور میری دعا ہے کہ اس امیگریشن میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنے کی لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ جو پرانے لوگ ہیں انہوں نے گائیڈ کرنا ہوتا ہے، انہوں نے اچھے طریقے سے انسان کو انفارمیشن دینی ہوتی ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو بھی میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آفس بنا کر بیٹھے ہیں، یا جو کسی کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کو توفیق دے اللہ کی ذات کہ وہ اچھے طریقے اور مخلص پن سے لوگوں کو گائیڈ کر سکیں۔ تو باقی آپ کا یہ ایک ہی ذمہ ہے کہ کسی اچھے بندے سے انفارمیشن لے کر جس کیٹاگری میں گورنمنٹ نے اوپن کی صرف اسی کیٹاگری میں پیپر سبمٹ کروانا۔ ایسے بھی میرے پاس آئے ہیں کیس، نہ تو نام لاؤں گا نہ شہر کا نام لوں گا، جو لوگوں نے سینکڑوں میں پیپر جمع کروا دیے تھے کسی اور کیٹاگری میں، حالانکہ وہ کیٹاگری 2020 والی امیگریشن میں گورنمنٹ میں اوپن کی تھی نہیں۔ جب ایک کیٹاگری گورنمنٹ نے الاؤڈ ہی نہیں کی، آپ نے اجازت ہی نہیں دی، کمیونیکیشن اس نے نہیں کی کہ اس کیٹاگری کے کنٹریکٹ کو ہم ایکسیپٹ کریں گے، تو بعد میں آپ بے شک 10 بندوں کے پیپر جمع کروا دیں یا 1000 کے کروا دیں، وہ باہر نہیں نکلیں گے، ان کا رسپانس نہیں آئے گا، وہ ریجیکٹ ہی ہونے ہیں۔ آج بھی 1 سال بعد بھی بے شک وکیلوں کو آپ پیسے دے لیں، کوئی بھی وکیل، وہ عدالتوں میں کیس چلے جاتے ہیں سالوں کے ساتھ، وہ 100 میں سے 5 قسمت والے لوگوں کو مل سکتے ہیں عدالتوں میں کیس کر کے، وہ ایک الگ پروسیس ہوتا ہے۔ تو جو کیٹاگری گورنمنٹ کی جو ریکوائر ہوگی، جو اوپن کریں گے اسی میں سبمٹ کروانا۔ تو باقی جو بھی چینجنگ آئے گی، جیسے آئے گی، انشاءاللہ کوشش کرتا رہوں گا وہ آپ کو گائیڈ کرنے کی قانونی طریقے سے، اور امید ہوگی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انفارم کیا جا سکے۔ تو باقی بات آتی ہے جو آرٹیکل 700 کے تحت لوگ ریکورسو کر رہے ہیں، میں اس کی ویڈیو پوری تفصیل سے ٹک ٹاک پہ لگا چکا ہوں کہ آرٹیکل 700 کیا چیز ہے۔ وہ جن کو ایمبیسی، اٹالین ایمبیسی میں پاکستان اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی، ان کو کرنا چاہیے۔ تو جن لوگوں کے نولیو سے ایکسپائر ہونے والے ہیں، جن لوگوں کے بچے اوور ایج ہونے والے ہیں، جن لوگوں کے پاس ثبوت ہیں 2 سال سے زیادہ وہ میلے کر رہے ہیں، پیکج کر رہے ہیں، ان کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملی، تو آپ کسی اچھے سے وکیل کے ساتھ رابطہ کر کے 700 کے تحت آپ ریکورسو کروائیں، عدالت سے لیٹر لے کر ایمبیسی سے اپوائنٹمنٹ آپ کو مل جائے گی۔ ہاں، ایک اور بات، تفصیل سے ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو عدالت میں کیس کر رہے ہیں، ان کے نتائج کب جب آئیں گے، ایمبیسی میں لوگ پیپر لے کر جائیں گے، ڈاکومنٹس لے کر جائیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ کتنا فرق پڑ رہا ہے ایمبیسی پر۔ وہی ایمبیسی جو 3-4 سالوں سے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہی، اس کی مین وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے اپنے پاکستانی بھائی ہیں ادھر ایمبیسی میں بھی جو کولابوریشن کرتے ہیں اندر یا باہر، ان کا یہ بالکل ارادہ نہیں تھا، ان کا یہ من نہیں تھا کہ یہ مسئلہ حل ہو، تو اسی لیے آج تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ لیکن اس موضوع پر میں اسپیشلی طور پر ایک تفصیل کے ساتھ ویڈیو لگاؤں گا، شروع سے لے کر آخر تک جتنا ہمارا عرصہ ایمبیسی کے ساتھ گزرا، کیسے ہم نے احتجاج کیے، کیسے اٹالین ایمبیسی میں جا کر کیا کیا باتیں کی، امبیسڈر نے کیا جواب دیا، یہ الگ موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ الگ ویڈیو بنائیں گے پوری تفصیل کے ساتھ۔ یاد رہے کہ میں سوشل میڈیا پر جو بھی بات کرتا ہوں وہ ذمہ داری لے کر کرتا ہوں، بے شک وہ منسٹر کے خلاف ہو یا وزیر اعظم کے خلاف ہو یا کسی امبیسڈر کے خلاف ہو۔ تو یہ جو اپیلیں ہو رہی ہیں، اس کا جو نتائج آئیں گے جب لوگ جا کر اپوائنٹمنٹ پر اپنی فائل لے کر جائیں گے، تو پھر دیکھیں گے ایمبیسی کا رد عمل کیسا ہے اور کیا نتائج آ رہے ہیں۔
باقی فی الحال آپ جن کے خاص طور پر بچے اوور ایج ہونے کو جا رہے ہیں یا اوور ایج ہو چکے ہیں وہ ریکورسو ضرور کریں، کیونکہ ریکورسو میں ایک لفظ ہے ریزرچیمنٹو چیویلے، ریزرچیمنٹو دانی مورالے، مختلف قسم کی ریسرچ جو ہوتی ہے وہ وکیل آرٹیکل اٹالین کے تحت وہ اس میں انٹر کر دیتے ہیں۔ جب بھی آپ کا فیصلہ ہوگا یہ جو جتنا وقت ضائع ہوا ہے، جتنا آپ کا خرچہ ہوا ہے، جتنے پیسے ضائع ہوئے ہیں، کتنا ذہنی طور پر نقصان آپ کو ہوا ہے، صحت کتنی خراب ہوئی ہے آپ کی ذہنی طور پر، یہ سب چیزیں امبیسی کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں، آپ کی فیملی کو ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، لوگ ذہنی مریض بن چکے ہیں، ادھر لوگ اٹلی میں خودکشی تک نوبت آ گئی تھی، اتنے لوگوں نے خودکشیاں بھی کی ہیں صرف امبیسی کی وجہ سے اٹلی میں، وہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں۔ تو یہ آپ وکیل سے ضرور کروائیں، یہ جتنے بھی پوائنٹ میں نے بولے ہیں وہ اس میں انٹر کر دیتے ہیں۔ کل کو جب فیصلہ ہوگا تو صرف اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ صرف پوری ریزرچیمنٹ تو اس میں انٹر کریں گے جج صاحب، جو بھی جج فیصلہ کرے گا اس میں ریزرچیمنٹ تو انٹر کرے گا۔ جتنے بھی وکیل اچھے سے اچھے ریکورس ہو کرے گا اتنے ہی اچھے نتائج کل کو آئیں گے، کیونکہ یہ کوئی اور کسی ملک کی عدالت نہیں ہے، یہ اٹلی کے ملک کی عدالت ہے جو وزیر اعظم پر بھی وہی قانون لاگو کرتی ہے، کسی منسٹر پر بھی وہی قانون لاگو کرتی ہے۔ وزیر قانون ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی میڈیکل افسر ہو، کوئی ملٹری والا بندہ ہو، کوئی بھی اٹالین ہو یا اٹلی میں رہنے والا ہو، تو اٹالین عدالت کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہر ایک پر ایسے ہی لاگو ہوتا ہے جیسے عام ورکر پر ہے یا کسی فیکٹری کے مالک پر ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ عدالت کا فیصلہ کبھی بھی امبیسی مسترد نہیں کرے گی، رد نہیں کرے گی، اٹالین گورنمنٹ رد نہیں کرے گی۔ اس لیے آپ کسی اچھے سے وکیل سے پوری ریکوائرمنٹ پوری کر کے، اس میں بھی ریکوائرمنٹ کا لفظ بار بار لے رہا ہوں کیونکہ وہ جو اپیل جس کو کہتے ہیں ریکورسو دی اورجنسا، ایمرجنسی اپیل ہوتی ہے، یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ایمرجنسی اپیل کی خاص ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے عدالت کے لیے، وہ پوری ہے تو اپنی کریں۔ اگر کسی کا نلہ سے نیا نکلا ہے تو وہ بالکل ابھی پرہیز کریں، ابھی وہ پرہیز کریں، اس لیے کیونکہ آپ کے پاس ثبوت ہونے چاہیے کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے، میں نے بائی میل، بائی پیک یا BLS کی ویب سائٹ پر جا کر میں نے رجسٹریشن کی، میں انتظار کرتا رہا لیکن مجھے اس کا جواب نہیں آیا، لہٰذا اب میں ریکورسو دی اورجنسا ایمرجنسی اپیل کرتا ہوں۔ اگر مجھے اتنے عرصے تک اپوائنٹمنٹ نہ ملی تو مجھے اتنے نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ تو جس کا نلہ سے نیا ہوتا ہے اس کو اتنا نقصان کا بھی خدشہ نہیں ہوتا۔ عدالت کہتی ہے ابھی تو نلہ سے نکلے کو 10 دن ہوئے، یہ 1 ماہ ہوا ہے، ابھی آپ انتظار کر لیں کیونکہ وہ کیس آپ کے حق میں نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، نقصانات کا جو جتنا خدشہ ہوتا ہے، جتنے موٹیویٹ آپ اپنے وکیل کو کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ وہ کریں، تاکہ میری فیملی تباہ ہونے والی ہے، میری طلاق پر نوبت آ چکی ہے، میری فیملی کی صحت ٹھیک نہیں، پاکستان میں ان کا علاج نہیں ہو سکتا، اگر نلہ اوسطی میرا ایکسپائر ہو گیا تو کون ذمہ دار ہے، میں دوبارہ اس کو ری اپلائی نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ نلہ اوسطی جا کر رینیو کرواؤ، اٹلی میں تو اٹلی کا قانون ہے کہ نلہ اوسطی رینیو نہیں ہوتا، وہ یہاں پر نئے طریقے سے اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ تو سوال تو کافی پیدا ہوتے ہیں صرف اسی موضوع پر کہ نلہ اوسطی جب نکلتا ہے اس کی 6 ماہ یا 9 ماہ مدت ہے، تو اٹالین ایمبیسڈر نے 24 ماہ اس کو ویلڈ کیا ہوا تھا۔ 24 ماہ کے لیے صرف اور صرف آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی، تو جو فیملی کے لیے آپ نے مکان کرائے پر لیا تھا اس کا جو 24 ماہ کا خرچہ ہے وہ اکاؤنٹ کریں تو عدالت کو وہ بھی امبیسی پر ڈالنا پڑتا ہے۔ جتنا اس کا کنڈومینیو کا خرچہ آپ نے دیا ہے، جتنے بل دیے ہیں، جتنا اس 2 سال میں آپ کا خرچہ ہوا ہے، آپ کی فیملی امبیسی کی وجہ سے ادھر نہیں آ سکی، تو ایمرجنسی جو اپیل ہوتی ہے اس میں یہ ساری چیزیں دائر کر سکتے ہیں تاکہ جج صاحب ان سب چیزوں کو وہ نوٹ کرتے ہیں۔ اینڈ پر ریزرچیمنٹو چیویلے ایک سول وکیل جو ہوتا ہے وہ اکاؤنٹ کرتا ہے، پھر بھی آپ کو آفر کی جاتی ہے کہ اتنا نقصان آپ کا ہوا ہے، عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کیا آپ کو منظور ہے۔ اگر آپ کو منظور ہے، آپ ٹوٹل کر سکتے ہیں، تو آپ کا وکیل آپ کو رائے دیتا ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہے۔ وکیل کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ بھی اس میں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ عدالت کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ یہ سارا ہرجانہ امبیسی کو جاتا ہے، امبیسی نے یہ کل پیمنٹ کرنی ہے۔ جب ابھی تو سب لوگوں کی زبان پر ایک ہی لفظ ہے کہ آپ جا کر ریکورسو کریں ستچنٹو کے تحت کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائے گی، اپوائنٹمنٹ مل جائے گی۔ صرف یہ مسئلہ یہاں تک حل نہیں ہے، یہاں تک رک نہیں جائے گا، یہ ریکورسو فیصلے تک جائے گی، یہ اپیل فیصلے تک جائے گی، اور اس فیصلے میں وہی چیز انٹر ہوگی جو آج آپ کے وکیل نے اس میں درج کی ہوئی ہے، اس بیس پہ کل کو ایک فیصلہ ہوگا۔
تو میری ویڈیو جہاں جہاں تک جا رہی ہے، جو بھی بندہ سن رہا ہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ابھی تو آپ کا خرچہ ہوگا، مختلف وکیل ہیں، باقی خرچے کی بھی بات آ جاتی ہے۔ یاد کریں 1.5 سال پہلے یہی مسئلہ تھا، 150 یورو فیس، اور یہ اٹالین قانون کے مطابق اگر آپ دے لے کے مختار نامے میں سائن کر دیتے ہیں، اپنے ڈاکومنٹ کسی آفس کو دیتے ہیں، وہ سروس کا آپ سے 150 لے یا 1,500 لے، آپ کو وہ فاتورہ رسید بنا کر دے دے، اس میں سے 22% اٹالین گورنمنٹ کو ٹیکس چلا جاتا ہے، تو وہ دفتر آپ کا ذمہ دار نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اپنا قانونی طور پر کام کر دیا ہے، اس نے رسید نہیں صرف آپ کو دی، آپ کو فاتورہ بنا کر دیا ہوا ہے، اور آپ کی سروس کے وہ جو سروس اس آفس کی ہے اس کی وہ فیس لے رہا ہے۔ ابھی آگئی یہ ریکورسو کی بات، مختلف ڈاکٹر جو ہوتے ہیں ان کی مختلف فیس ہوتی ہے، مختلف وکلاء جو ہوتے ہیں ان کی مختلف فیس ہوتی ہے۔ اگر کسی شہر میں 4 آنے زیادہ لگ رہے ہیں، کسی شہر میں 4 آنے کم لگ رہے ہیں، تو یہ ہر وکیل کی اپنی سروس ہے، کوئی بھی اس کی فکس جو ہے نا فیس نہیں ہے۔ ہاں، ریکورسو کی اپیل کی بہت زیادہ فیس ہوتی ہے اٹالین قانون کے مطابق، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں اپیل کرنی ہوتی ہے، چھوٹی عدالتوں میں جب کیس ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اپیل کے پیسے بہت زیادہ لگتے ہیں۔ لیکن یہ جو ریکورسو دی ارجنسا ہے، یہ جو ایمرجنسی اپیل ہے، اس کی ہاف پیمنٹ گورنمنٹ کو نے قانون بنایا ہوا ہے، گورنمنٹ نے یہ بینیفٹ دیا ہوا ہے، جس کو ریکورسو دی ارجنسا ایمرجنسی جو اپیل ہے وہ وکیل کو قانونی طور پر ہاف پیمنٹ لینی پڑتی ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ نہیں کہ حتمی فیصلہ دیا جا سکتا کہ میلان میں اتنے پیسے لگ رہے ہیں، روم میں اتنے پیسے کیوں لگ رہے ہیں، بریشیا میں اتنے پیسے کیوں لگ رہے ہیں۔ میرے بھائی، یہ مختلف وکیل جو ہیں وہ اپنی مختلف ان کی لیول ہیں تو وہ فیس لیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اچھا سا وکیل ہو اور اس کے وکیل کے ساتھ اپنی ساری ڈاکومنٹیشن دے کر اچھے طریقے سے وہ آپ کی اپیل کر سکے۔ لیکن اس کی فیس سے آپ کو بتا دیا ہے، اگر اپیل کی 1,000 یورو فیس ہونا تو اس ایمرجنسی اپیل کی 500 ہوتی ہے، آف فیس ہوتی ہے۔ آپ کسی سے ڈیسائیڈ کر لیں، کمٹمنٹ کر لیں، کسی وکیل سے کر لیں۔ ہمارے آفس سے بھی مختلف وکیل ہیں جو وہ ریکورسو دی ارجنسا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں بار بار کہتا ہوں، جس شہر میں ہیں، جہاں بھی ہیں، وہاں سے کر لیں۔ میں نہ تو کام کا لالچ کرتا ہوں اور نہ مجھے یہ پرابلم ہوتی ہے۔ وکیلوں نے ریکورسو کرنی ہے، ہمیں تو اس میں دلچسپی بھی نہیں۔ دلچسپی ہے تو صرف اور صرف پاکستانی کمیونٹی کا یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ 2 سال پہلے اس فیلڈ میں انٹر ہوئے تھے، ایمبیسی والی فیلڈ میں، آج تک بھی وہی میرا نظریہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں جہاں تک میرا تعلق ہے اس فیلڈ سے، ایمبیسی کی طرف اسی نظریے پر ہوں کہ جو ایجنٹ لوگ پیسے لے کر اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں، خلاف تھا، خلاف ہوں اور خلاف رہوں گا۔ اٹلی میں جو بھی کسی قسم کی بھی میں نمائندگی کر سکوں، میں آپ کو انفارمیشن دے سکوں، نمائندگی کا یہ مطلب نہیں کہ میں کسی جماعت کا لیڈر ہوں، میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ میری سیاسی جماعت ہے، میں بار بار بتا چکا ہوں، وہ آپ پاکستانی کمیونٹی ہیں۔ آپ کا حق ملنا چاہیے، جس دروازے پر بھی جانا پڑے تو ہم جائیں گے، جس پارٹی سے بھی رابطہ کریں تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری ایک ہی پارٹی ہے، اس کا کلر ہے پاکستانی پرچم کا، یہ جو میرے سر پر لگا ہوا ہے، یہ ایک ہی ہماری اٹلی میں پارٹی ہے، ایک ہی جماعت ہے۔ پاکستانی کمیونٹی کو حق ملنا چاہیے، جس طریقے سے بھی ملنا چاہیے۔ باقی چند لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ جو ریکورسو ہے نا، یہ حل نکل چکا ہے اپوائنٹمنٹ کا۔ نہیں، یہ حل نہیں ہے پاکستانی کمیونٹی کے لیے۔ اٹالین ایمبیسی جو پاکستان میں موجود ہے، وہ ہر بندے کو اپیل کر کے عدالت میں اپوائنٹمنٹ لینا یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں۔ بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں، جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، یہ کام نہیں، یہ ابھی مکمل طور پر آواز وہ نہیں جتنی کوئی اٹھانی چاہیے۔ یہ وقتی ایک حل ہے، کب تک چلے گا ریکورسو والا؟ کل کو کچھ ایسے وکیل یا کچھ ایسے ہمارے بھائی ہوں گے جن کے پاس ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوگی، تو وہ جج بھی اس اپیل کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ یاد رکھیں، جب چند کیس ریجیکٹ ہو گئے ایمبیسی کے تو اس میں زیادہ سے زیادہ چانسز ہوں گے، کیونکہ اٹالین عدالت ہے تو وہ تو نہیں چاہے گی، ٹھیک ہے۔ جب یہ چند کیس ریجیکٹ ہو گئے تو پھر دیکھ لیں کہ یہ بلاک بھی سسٹم ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی پیٹنٹ یا مستقل حل نہیں ہے اس کا۔ جن لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے ابھی وہ اپنے منہ چھپا رہے ہیں۔ کیوں چھپا رہے ہیں؟ اس پر بھی ویڈیو لگائیں گے، کیونکہ کچھ اب میں گزشتہ مہینوں میں، گزشتہ سالوں میں جو ان کے کردار رہے ہیں، جو ان کو ادا کرنے چاہیے تھے، انہوں نے نہیں کیے۔ تو میں ان کو آفر کرتا ہوں
کہ صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ آج بھی اگر آپ اس پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جائیں تو کوئی بندہ آپ کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ آپ حق کی آواز کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ گزشتہ سالوں میں جو ہوا سو ہوا، جیسے جیسے جو کر سکتا تھا اس نے کیا، لیکن اب اس مسئلے کا حل تب تک نہیں ہو سکتا جب تک پوری پاکستانی کمیونٹی ایک پلیٹ فارم پر ہو کر کسی بھی دروازے پر اسلام جائے گی، کسی عدالت پر جائے گی، اسلام آباد میں جائے گی یا روم کسی منسٹر کے سامنے جائے گی، تو آپ کی بات کو وہ اچھے طریقے سے صرف سنیں گے نہیں بلکہ اس کا حل بھی نکالیں گے۔ ابھی چند دن پہلے میں نے سننے میں آیا ہے کہ ایک پاکستانی وفد گیا ہے امبیسی میں، تو امبیسڈر صاحبہ جو نئی گئی ہیں انہوں نے تو کہہ دیا نہیں، میرے تو علم میں بھی نہیں ہے کہ بی ایل ایس میں کرپشن چل رہی ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو لگائیں گے، ٹک ٹاک پر بھی لگاؤں گا اور یہاں بھی لگاؤں گا۔ باقی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی یوٹیوب پر واپس آئے ہیں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ایک ایک مسئلے کو پوری تفصیل کے ساتھ آپ تک لے کر آؤں، اور آپ نے جو جتنا پیار دیا، جیسے بھی دیا، کمنٹ میں دیا، کالیں کر کے دیا، اتنی عزت دی، تو میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آئی لو یو، کیسا رہنا، اللہ حافظ۔